الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم. ان قریب ہم متوجہ ہوں گے آپ کی طرف. ایھا الثقلان، اے دو بوجھلو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم پار کر سکو، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کناروں کو، فانفذوا، تو پار کرو. لا تنفذون، نہیں پار کر سکو گے، الا بسلطان، مگر جہاں بھی جاؤ گے میری سلطنت ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ، چھوڑا جائے گا تم دونوں پر، شواظ من نار، آگ کا شعلہ، ونحاس، پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران، بس تم بچاؤ نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے اور اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے. اور دنیا کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوالی ہے. اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اور ساری مخلوق اس سے مانگنے والی ہے. یہ دو باتیں کل کے درس میں بیان ہوئی تھی. آج کے درس میں دو باتیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو وعید سنائی ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو ایک چیلنج کیا. وعید کیا سنائی ہے؟ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے دو بوجھل چیزوں، ہم عنقریب آپ کے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم عنقریب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. بوجھل چیزوں سے کون سی دو مراد ہیں؟ بوجھل، ثقلان ثقل کی جگہ، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو. انسان اور جن، ان دو مخلوقات کو کہا گیا بوجھل چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بوجھل کیوں کہا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں. پہلی یہ وجہ لکھی ہے کہ انسان تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جن بھی، اس کو بھی اللہ نے بے پناہ طاقت دی ہے، بے پناہ اختیارات دیے ہیں، جن بہت سارے تصرفات دیے ہیں. انسان کو اللہ نے کیا اختیارات دیے ہیں اس پوری دنیا میں؟ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی ہے اور کیا سے کیا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت. تو انسان تو جنوں کو بھی قابو کر لیتا ہے. تو انسان اور جن یہ دونوں طاقتور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ اختیار دیا. اس لیے ان دونوں کو کہا گیا، انسانوں اور جنوں کو، کہ اے دو بوجھل چیزوں، دو بھاری چیزوں، بھاری چیز. ایک یہ مطلب بیان کیا کہ بوجھل اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی تعداد بہت زیادہ بنائی
اس وقت بھی دنیا میں دیکھیں 6 ارب انسان ہیں اس وقت، اور جنوں کی تعداد تو کئی سو بلکہ کئی ہزار گنا زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے۔ وہ تو ایک وقت میں پتہ نہیں ہے کہ جنوں کے لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ بچے ہوتے ہیں، اور ان کی عمر بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، کئی کئی 100 سال عمر ہوتی ہے جنات کی۔ تو جنات کی تعداد انسان سے کروڑ گنا زیادہ ہے، تو یہ دونوں زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا ہے دونوں بوجھل چیزیں، ہے دونوں باری چیزیں۔ اور ایک تیسرا مطلب اس کا بیان کیا کہ اللہ نے ان دونوں کو بوجھل کیوں کہا، باری کیوں کہا، انسانوں اور جنوں کو؟ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بوجھل اس لیے کہا کہ اصل میں جنات میں تو شرارت کا مادہ غالب ہے، اور جنات میں تو اکثر شریر ہیں ہی، انسانوں میں بھی اکثر اللہ کے نافرمان ہیں۔ جیسے دنیا میں اس وقت 6 ارب انسان ہے تو 4 ارب کافر ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر ہم کافرون اور اکثر ہم لا یشکرون، اکثر ناشکرے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو مجرم لوگ اور نافرمان لوگ جو زمین پر، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا شیاطین میں سے ہوں، وہ زمین پر ایک بوجھ ہے۔ اور اس کو آپ ملائیں اس حدیث سے کہ جب نافرمان آدمی مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر اس کو دباتی ہے اور اس سے کچھ سوال بھی کرتی ہے، اس سے کچھ بات چیت کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بات چیت میں ایک بات چیت یہ بھی ہے کہ قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پر جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان سب میں سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ تھا۔ آج تو میرے اندر آیا ہے تو میں دیکھ تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ پھر وہ اس کی پسلیوں کو دباتی ہے اور قبر کا عذاب اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر اس سے یہ بات کرتی ہے کہ زمین پر کی پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے گویا تو میرے اوپر بوجھ تھا۔ اور ظالم اور نافرمان آدمی جب زمین پہ مرتا ہے اور زمین سے قبر میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جان چھوٹی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گویا کہ زمین پر اللہ کی مخلوق بھی اس کو بوجھ سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بوجھ کہتے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ تو اس صورت میں یہ خطاب ہوگا نافرمانوں کو کہ جو نافرمان جن ہیں اور نافرمان انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے دو بوجھل چیزوں۔ اچھا، فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشغولیت ہے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِاللَّهِ شُغْلٌ، اللہ کو کوئی شغل نہیں ہے کہ اللہ کسی مشغولیت سے کسی کام میں مصروف ہے اور وہ فارغ ہو کر پھر انسانوں اور جنوں کی طرف متوجہ ہوگا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کی تفسیر کی ہے کتاب التفسیر میں، سَنُحَاسِبُكُمْ، کیا انسانوں اور جنوں ہم ان قریب تم سے حساب لینے والے ہیں۔ دنیا میں تم اعمال کرتے جا رہے ہو، ہم تمہیں پکڑتے نہیں ہیں، کھلی چھوٹ دی ہوئی اعمال کی دنیا میں اعمال کرتے رہو، مرنے کے بعد پھر تم نے ہماری بارگاہ میں آنا ہے میدان محشر میں، اور پھر ہم تم سے حساب لیں گے۔ یہ مطلب ہے اس پہلی آیت، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم دونوں کے لیے۔ اس لیے بعض نے ترجمہ کیا ان قریب ہم متوجہ ہوں گے تم دونوں کے لیے، اے دو باری چیزوں، اے دو باری مخلوقوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیت میں ایک اور چیلنج، اور وہ چیلنج کیا اللہ نے کہ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو دنیا میں موت کے ڈر سے، یعنی جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت پر آئے گی، اگر دنیا میں تم مجھ سے چھپ کے کوئی نافرمانی کر سکتے ہو تو میرے آسمان کے کناروں سے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کرو، زمین کے کناروں سے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کرو۔ فرمایا نہیں بھاگ سکتے، جہاں بھی جاؤ گے الا بسلطان، میری سلطنت ہوگی، میری طاقت ہوگی، میری قدرت ہوگی، میرا اختیار ہوگا، میری بادشاہت ہوگی۔ موت کے ڈر سے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے کہ موت کا فرشتہ ہے اور تم کہو کہ ہم اس آسمان سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ زمین چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں، تو میں جہاں بھی بھاگو گے میری سلطنت ہوگی، میری طاقت ہوگی، میری قوت ہوگی، میری قدرت ہوگی۔ ایک یہ مطلب بیان کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ میدان محشر میں
جب میں تمہارا حساب لوں گا تو اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، تم نہ تو آسمان کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو اور نہ میدان محشر کی زمین سے باہر بھاگ سکتے ہو۔ اور کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس منظر کو بیان کیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ جب انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ چاند اور سورج کو لپیٹ دے گا، لپیٹ کے جمع کر دے گا۔ اور فرمایا انسان کہے گا یومئذ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں بھاگ کر انسان نہیں جا سکتا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں پر تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے۔ اور بھاگ کر اس لیے نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، میدان محشر جب قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑیں گے اور آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے چاروں طرف سے میدان محشر کو گھیرے میں لے لیں گے۔ اس کا ذکر اس میں پارے میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح القدس جبریل بھی اتریں گے آسمان سے اور سارے فرشتے صفوں میں چاروں طرف میدان محشر میں گھیراؤ کر لیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، ادھر ادھر چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، کہیں ادھر ادھر بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر چلے جاؤ، تو اس میں چیلنج دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں نافرمانی کرتے ہوئے یا موت کے ڈر سے تم آسمان اور زمین سے باہر چلے جاؤ، کہیں بھی باہر نہیں جا سکتے۔ اور یہ چیلنج بھی ہے کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں جب تم سے حساب لیا جائے گا، اس وقت تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر چلے جاؤ، اس وقت بھی نہیں جا سکتے۔ جہاں بھی جاؤ گے تم میری سلطنت میں جاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر آج کل خلائی دور ہے اور خلائی مشینیں ہیں، راکٹ ہیں، لوگ جاتے ہیں، سب سے جو قریب چیز ہے، قریب سیارہ زمین کے، وہ چاند ہے۔ تو چاند تک پہنچے، پھر آگے مریخ تک پہنچے، وہ سب آسمان سے بہت نیچے ہے اور آسمان اور زمین کے کناروں کو انسان ابھی تک پھلان نہیں سکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہ آسمان اور زمین بہت بڑی ہے۔ فرمایا یا معاشر الجن، اے انسانوں کی، جنوں کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم پار کر سکو آسمانوں کے کناروں کو اور زمین کے کناروں، فانفذوا، تو پار کرو، لا تنفذون الا بالسلطان، نہیں تم پار کر سکو گے مگر میری ہی سلطنت ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیت میں یرسل علیکما شواظ، تمہارے اوپر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے، آگ کا شعلہ، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا۔ نحاس کے دو معنی کیے گئے، ایک پگھلا ہوا تانبا اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا دھواں۔ تم پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، فلا تنتصران، اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا آگ کے شعلوں سے اور دھوئیں سے، یا آگ کے شعلوں سے اور پگھلے ہوئے تانبے سے۔ آگ کے شعلے کیسے ہوں گے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، اور وہ آگ ایسے ہوگی جیسے زرد اونٹ۔ جب آگ کا شعلہ اٹھتا ہے نا، ابھی یہاں کہیں بم لگتا ہے غزہ میں دیکھیں تو آگ کا ایک زرد شعلہ اٹھتا ہے اور ایسے بڑے بڑے آگ کے محلات کھڑے ہو جاتے ہیں زرد زرد۔ تو فرمایا وہ اونٹوں کی طرح، زرد اونٹوں کی طرح بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے جہنم کی آگ میں، تم نافرمانوں کو جلایا جائے گا۔ ایک یہ مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ پچھلی آیت میں جو فرمایا اسی کا تکملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا، جیسے شہاب ثاقب ہے، جنات کو جو لگتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں 3-4 مقامات پر کیا گیا۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اوپر والے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے۔ جو سننے کی جن یا شیاطین کوشش کریں گے، اوپر کی طرف جائیں گے تو ان کو شعلہ بن کر ایک آگ لپٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکو گے، اگر جانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر
آگ اور تانبا یہ چھوڑے گا اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو. اس لیے یہ جو شہاب ثاقب ہیں یہ زمین پر بھی جس جگہ پر گرتے ہیں سائنسدانوں نے تحقیق کیا کہ اس میں تانبے کے ٹکڑے ہیں اور اس میں لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں, کانسی کے ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ جو زمین پر کسی جگہ اگر وہ گرتا ہے, اب یہاں پر نحاس کا ذکر کیا گیا کہ تانبا, پگھلا ہوا تانبا ان کو لگتا ہے شعلہ بن کر, تو وہ زمین پر گرا اور اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ وہ تانبے کے ٹکڑے اس کے اندر پائے گئے شہاب ثاقب میں. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے, ایک سزا ہے ان لوگوں کی, شیاطین کے لیے جو اوپر والے جہان کی طرف جا کر فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جو شیاطین کو, جنات کو, سرکش جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وآخر دعوانا